السلام علیکم دوستو، میں سفیر بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری اوشن۔ دوستو، ہمارا آج کا موضوع ہے مشہور زمانہ ہیرا کوہ نور، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ہیرا کن کن حکمرانوں کے پاس رہا اور آج کل کہاں پر موجود ہے۔ 1526 میں مغل شہنشاہ ظہیر الدین بابر نے جب ابراہیم لودھی کو شکست دے کر دہلی پر قبضہ کر لیا تو ہندوستان کے چند علاقے ایسے تھے جو ابھی تک بابر کے زیر تصرف نہیں آئے تھے۔ انہی میں گوالیار بھی شامل تھا، جہاں کے راجہ نے مغل حکومت کو قبول نہ کیا۔ بابر نے اپنے بیٹے ہمایوں کو لشکر دے کر گوالیار روانہ کیا۔ ہمایوں جب گوالیار پہنچا تو راجہ گوالیار کی فوج میدان میں لڑنے کے بجائے قلعہ بند ہو گئی۔ ہمایوں نے تمام بیرونی راستے بند کر دیے تاکہ رسد کی کمی کے باعث قلعہ بند لشکر جلدی ہتھیار ڈال دے۔ ایسا ہی ہوا اور صرف چند دن کے بعد گوالیار کے راجہ نے صلح کی پیشکش کر دی۔ صلح کی شرائط طے کی گئیں اور شہزادہ ہمایوں کو بیش بہا تحائف سے بھی نوازا گیا۔ انہی تحائف میں وہ نایاب ہیرا بھی شامل تھا جسے آج دنیا کوہ نور کے نام سے جانتی ہے، اور یوں یہ بیش قیمت ہیرا مغل حکمرانوں کے قبضے میں آ گیا۔ کوہ نور کا سائز مرغی کے انڈے کے برابر تھا، اور اس ہیرے کی قیمت کے بارے میں مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر اپنی کتاب تزک بابری میں لکھتا ہے کہ اس کے بدلے میں ملنے والی رقم سے 2 دن تک پوری دنیا کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ بابر کے بعد یہ ہیرا ہمایوں، پھر اکبر اور پھر جہانگیر کو منتقل ہوا، جبکہ شاہ جہاں نے اس کو اپنے تاج کی زینت بنایا۔ اس کے بعد بھی یہ ہیرا مختلف مغل بادشاہوں کے قبضہ میں رہا۔ 1739 میں نادر شاہ درانی نے مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا کو شکست دے کر تخت دہلی پر قبضہ کر لیا، تو محمد شاہ رنگیلا نے اس ہیرے کو اپنی پگڑی میں چھپا لیا۔ 59 دن تک نادر شاہ نے دہلی میں لوٹ مار کا بازار گرم رکھا اور 200 سال سے اکٹھی کی گئی مغلوں کی دولت بھی لوٹ لی، لیکن دہلی کی ایک طوائف نور بائی نے نادر شاہ کو خفیہ طور پر بتایا کہ یہ سب کچھ جو تم نے حاصل کیا ہے وہ اس ہیرے کے سامنے کوئی وقت نہیں رکھتا جسے محمد شاہ نے اپنی پگڑی میں چھپا رکھا ہے۔ چنانچہ نادر شاہ نے ہیرا ہتھیانے کے لیے ایک دلچسپ چال چلی۔ نادر شاہ 59 دن بعد دہلی کا تخت پھر سے محمد شاہ رنگیلا کے حوالے کر کے واپس ایران جانے لگا تو اس نے محمد شاہ رنگیلا سے کہا کہ ہمارے ہاں ایک روایت ہے کہ 2 دوست دوستی کی مضبوطی کا اظہار کرنے کے لیے ایک دوسرے سے اپنی پگڑیاں بدل لیتے ہیں۔ اب چونکہ ہماری آپس میں دوستی ہو گئی ہے تو پگڑی بدل روایت کے مطابق میں اپنی پگڑی تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ محمد شاہ کے پاس سر جھکانے کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا، اور نادر شاہ نے اٹھ کر اپنی پگڑی محمد شاہ کے سر پر رکھی اور اس کی پگڑی اتار کر اپنے سر پر رکھ لی۔ دوستو، یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے اس ہیرے کا کوئی خاص نام نہیں تھا، لیکن جب نادر شاہ نے اسے پہلی بار دیکھا تو اس کے منہ سے بے اختیار کوہ نور نکلا، یعنی روشنی کا پہاڑ، اور اس طرح یہی نام اس کا مقدر ہوا۔ تو اس طرح یہ بیش قیمت ہیرا ہندوستان سے نکل کر ایران پہنچ گیا۔ ایک اندازے کے مطابق ہندوستان سے لوٹی گئی دولت آج کے حساب سے 156 ارب ڈالر بنتی ہے۔ ایک مہینے تک مزدور سونے چاندی کے زیورات اور برتنوں کو اینٹوں کی شکل میں ڈھالتے رہے تاکہ ایران لے جانے میں آسانی ہو۔ لوٹا ہوا خزانہ 700 ہاتھیوں، 400 اونٹوں اور 17,000 گھوڑوں پر لاد کر ایران لے جایا گیا۔ دوستو، نادر شاہ کے قتل کے بعد احمد شاہ ابدالی تخت نشین ہوا تو کوہ نور ہیرا بھی اس کو منتقل ہوا۔ ابدالی کے بعد یہ ہیرا شاہ تیمور اور اس کے بعد شاہ شجاع تک پہنچا،
لیکن اس کے مخالفین نے اسے طاقت سے معزول کیا تو وہ بھاگ کر ہندوستان آ گیا اور کوہ نور بھی اس کے پاس تھا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اسے پناہ دی اور مدد کا وعدہ بھی کیا۔ اس دوران مہاراجہ کو ہیرے کا علم ہوا تو اس نے شاہ شجاع سے ہیرا طلب کیا، لیکن اس نے ہیرا دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر رنجیت سنگھ غضبناک ہوا اور شاہ شجاع کو خاندان سمیت قید میں ڈال دیا۔ گرمی اور بھوک سے تنگ آ کر آخر شاہ شجاع نے ہار مان لی اور ہیرا رنجیت سنگھ کے حوالے کر دیا۔ رنجیت سنگھ نے ہیرا دیکھ کر پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ اس پر شاہ شجاع نے جواب دیا کہ طاقت، جس کے ذریعے ہر بادشاہ نے اسے حاصل کیا۔ میرے آبا و اجداد نے حاصل کیا، آج مجھ سے طاقت کے ذریعے آپ نے حاصل کیا، کل کوئی اور طاقت کے ذریعے اسے چھین لے گا۔ دوستو، ایسا ہی ہوا اور 1846 میں سکھ انگریز جنگ میں سکھوں کو شکست ہوئی اور یہ ہیرا انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا اور لارڈ ڈلہوزی نے اسے بحری جہاز کے ذریعے ملکہ وکٹوریہ کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جہاز کے عملے سے یہ بات پوشیدہ رکھی گئی کہ وہ اپنے ساتھ کیا لے کر جا رہے ہیں۔ میڈیا نامی یہ جہاز جب برطانیہ کے لیے روانہ ہوا تو اسے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جہاز میں طاعون کی بیماری پھیل گئی اور عملے کے لوگ بیمار پڑنے لگے۔ اسی دوران جہاز ماریشس کے قریب پہنچ گیا، لیکن وہاں کے لوگوں کو جہاز میں موجود بیمار لوگوں کی خبر پہنچ گئی۔ انہوں نے دھمکی دی کہ اگر جہاز کو ساحل کے قریب لایا گیا تو اسے توپوں سے اڑا دیا جائے گا۔ یہ امید بھی دم توڑ گئی اور بحالت مجبوری جہاز کا رخ انگلینڈ کی طرف موڑ دیا گیا۔ راستے میں جہاز کو ایک زبردست طوفان کا سامنا بھی کرنا پڑا، جس میں جہاز تقریباً تباہ ہو گیا۔ انہی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے جہاز بالآخر 86 دن بعد لندن پہنچ گیا۔ اس وقت کوہ نور کا وزن 190 کیرات تھا، جسے بعد میں تراش کر ملکہ وکٹوریہ کے تاج میں جڑوا دیا گیا۔ بعد میں یہ ہیرا ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم کے تاج کی زینت بھی بنا رہا، جبکہ اس وقت یہ ٹاور آف لندن میں موجود ہے۔ دوستو، آخر میں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایران، پاکستان، ہندوستان اور افغانستان نے اس ہیرے کی ملکیت کا دعویٰ بھی کر رکھا ہے، جبکہ ان ممالک نے عالمی عدالت میں بھی اس ہیرے کی واپسی کے لیے درخواستیں جمع کرا رکھی ہیں۔